بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان اہل بیت کی فروغ اسلام اور استحکام دین کے لیے قربانیاں تاریخ کے ماتھے کا جومر ہیں۔ انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی صاحبزادی نواسہ رسول حضرت سیدہ سکینہ کی ہے۔ نواسہ رسول سیدنا امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو پیاری سکینہ نے نہ سہا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین سے بہت ہی پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ حضرت امام حسین کی شہادت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا۔ بالآخر امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہیں اور یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ سے 10 میل دور کھڑے ہو کر آپ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک آواز غائب آتی ہے کہ حسین اب میری طرف پلٹ آ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین نے اپنی تلوار کو نیلام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین پر حملہ کیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ گھوڑے سے زمین پر آ گئے۔ جب امام حسین زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ سا آ گیا۔ مولا حسین کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپ اٹھا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانے بچ گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ تو آپ کی آواز سن کے اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور حضرت حسین کے زمین پر پڑے جسم کو تیر مار کر کہا وہ ہیں تمہارے بابا۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگتی ہیں۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر حضرت حسین کے جسم پر ضربیں لگاتا ہے۔ شمر نے حضرت حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر مولا حسین کے جسم پر ضرب لگاتا رہا۔ حضرت حسین کی جب شہادت ہو گئی، ظالموں نے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا اے امام، ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹ شروع کرتے ہیں۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہاں ہی رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان، بابا کا سر اقدس آگے نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کیا کہ سکینہ کہاں چلی گئی۔ پھر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی تھی تو دیکھا کہ بی بی زینب ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھا رکھا ہے۔ حضرت زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کے رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتا چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک کوڑا شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد پہنچنا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا، اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔
پھر یزید نے پوچھا یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ سکینہ ہے اور یہ حضرت حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی۔ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے کیے تھے کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے ہو جاتا، دوسرا پاؤں اوپر ہوتا تو پہلے نیچے ہو جاتا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج سے کہا کہ رسیاں کھول دی جائیں۔ یزید لعنتی نے کہا کہ سکینہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہو، کیا تم اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا ہاں میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے امام حسین کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آئیں۔ یزید کہنے لگا سکینہ میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو تو دیکھتے ہیں کہ کیا تمہارے بابا آج تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ حضرت سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ حضرت سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھیں کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا ان سب کو زندان میں قید کیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد کی اولاد کو زندان میں قید کیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو حضرت سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی کہ بھائی جان پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ کہہ کر سکینہ اپنے بابا حضرت حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگتی ہیں اور وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بی بی سکینہ نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا حضرت حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہیں تو سکینہ نے کہا بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی فرما کر مجھے چھوڑ کر نہ جائیے۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، فرمایا کہ سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سبھی رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ یزید جو سو رہا تھا جب زندان سے آوازیں بلند ہوئیں تو اس نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں سے کہا ان کو حسین کا سر دے دو تاکہ ان کا رونے کا شور بند ہو سکے اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب مولا حسین کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر کو دیکھ کر سبھی رونے لگے۔ اپنے بابا کا سر انور بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر اتنا روئیں کہ روتے روتے ہی ان کی روح اقدس اس جہان فانی سے پردہ فرما گئی۔